ہمارے کردار پہ طنز کرتے ہو، ہمارے کردار پہ طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی آئینہ ہے دکھائیں کیا۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ دوستو، آپ سب نے یہ بات تو سن ہی لی ہوگی کہ جو وائس لیک ہوئی تھی نینو اور ستارہ یاسین کی کال جو لیک ہوئی تھی، وائس کہہ لیں کال کہہ لیں، ریکارڈڈ کال جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، وہ تو آپ لوگوں نے سن لی ہوگی، بہت سی بہنوں نے سنی ہوگی۔ اچھا، میں اس سے ریلیٹڈ یہ بات کہوں گی کہ میں نے نوشین سسٹر کے چینل کے اوپر اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ریئیکشن سنا تھا، جہاں مجھے پتہ چلا کہ ایسی وائس لیک ہوئی ہے، اور نوشین سسٹر نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کر دی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میری بیسک لینگویج جو ہے وہ سرائیکی بالکل بھی نہیں ہے، اور سرائیکی مجھے تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے، بہت زیادہ نہیں سمجھ آتی، اور وہ کال ایسی ریکارڈڈ تھی کہ کال جو ہے وہ نینو کے فون کے اوپر تھی اور اسپیکر آن تھا، اور اسے ایک دوسرے فون کے ساتھ ریکارڈ کر رہا تھا نینو کا ہسبینڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ مطلب دو ڈیوائسز میں پہلے وہ وائس ریکارڈ ہو کر اس کے بعد پھر وہ کسی اور کو پرووائڈ کی گئی، اور اس شخص کی ڈیوائس سے ہوتے ہوئے اس کے بعد وہ میڈیا کے اوپر آئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وائس کا کچھ حصہ 1 سال پہلے جو ہے وہ پبلک کر دیا گیا تھا، لیک کر دیا گیا تھا، جس کے اندر مریم فاض سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ستارہ یاسین کچھ بات کر رہی تھیں۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اب آپ کو پتہ چل گئی، کیونکہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اس وائس کا اگلا پچھلا سرا بھی جوڑ دیا جائے، تانے بانے جوڑے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ آخر ستارہ نے ایسی بات کی کیوں۔ ستارہ اس وقت جس بات میں تھی، جو باتیں کر رہی تھی، وہ ساری وائس جب لیک ہوئی ہے، نوشین ملتانی نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، اور وہ سارا کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ آج نوشین ملتانی سسٹر جو ہیں ان کا صبح دوبارہ وائس لیک، جی لیک والی چیزیں نوشین سسٹر زیادہ ہی لے کر آتی ہیں۔ خیر تو جناب نوشین سسٹر کا میں نے آج جو ہے وہ 8-9 بجے بلاگ ریئیکشن دیکھا، جو تقریباً وہ 4 گھنٹے پہلے، مطلب صبح کے تقریباً 4 بجے شاید وہ پبلک کر چکی تھیں، جس میں کہ ہے یہ بات انہوں نے بتائی کہ وہ وائس جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کی تھی اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رہ گیا تھا، اور اس وائس میں ستارہ کیا بات کر رہی ہے، وہ بڑی بہن سے ریلیٹڈ کون سا راز جو ہے وہاں فاش کر گئی ہے۔ تو وہ چیز جب میں نے سنی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میں نے کہا یار غلطی تو میری بھی ہے، مجھے جا کر وہ وائس سننی چاہیے تھی۔ خیر جناب، اس وائس تک میں پہنچی ہوں۔ وائس میں نے جب سنی ہے تو واقعی وہ چیز اس میں مجھے سنائی دی ہے، شروع کے ہی، اسٹارٹ کے ہی تقریباً پہلے منٹ میں ہی ستارہ نے یہ بات کر دی تھی۔ مطلب وہ پوری A to Z کال ریکارڈ نہیں کی گئی، جتنے منٹ کی وہ کال جو ہے وہ پبلک کی گئی ہے، اس کے شروع میں پہلے منٹ کے بعد ٹوٹل 15 سیکنڈ کی وائس ہے، جس کے اندر ستارہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنی بیٹیاں میرے پاس سلا کر عامر سے ملنے جایا کرتی تھی۔ دوستو، یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ بات پہلے بھی مارکیٹ میں آئی تھی کہ بڑی باجی جو ہے اس کے اپنے نندوئی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات تھے۔ اچھا، یہ نندوئی تب اس کا نندوئی نہیں تھا، تب جو ہے وہ عائشہ جو ہے وہ دلبر کی وائف تھی، اور یہ نندوئی جو تھا اس کا جو ہے، بلکہ دلبر کی وائف بھی پتہ نہیں تھی شادی اس کی ہوئی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس کی صرف 2 بیٹیاں، اس کا مطلب ہے بڑی بیٹیاں موجود تھیں، جبکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اب تقریباً ہوگا کوئی 14 سال کا ہے نا، 13-14 سال کا تو وہ ہوگا، تو تقریباً یہ 15 سال پہلے کی کہانی ہے، جب اس کا عامر کے ساتھ پیچا لگا ہوا تھا، اور یہ اپنی بیٹیوں کو سلا کر عامر سے ملنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات جو ہے پہلے بھی مارکیٹ میں آئی تھی، اور اس کو باہر لانے والا بھی ڈی ڈی ہی تھا، تب یہ بات اسی نے پبلک میں کی تھی، اور اس کے علاوہ کافی سارے راز جو ہے وہ ڈی ڈی نے اس کے دبے الفاظوں میں ڈھکے چھپے طریقے سے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے ڈی ڈی نے اس کی لیک کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی پبلک نہیں کی گئی ہیں۔ خیر، اس سے ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں ہم سپورٹرز بہت اچھے سے جانتے ہیں، بہت انیشیل سٹیج سے جانتے ہیں، جب یہ چیزیں مارکیٹ میں بڑی باجی لے کر آئی تھی ستارہ کے خلاف، تب سے ہی کافی ساری چیزیں یہاں وہاں سے ان کے خاندان کے کافی لوگوں نے لیک کر دی تھی بڑی باجی سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد بھی ہم لوگ خاموش رہے، ہم نے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا منہ سے جس سے کہ کسی کی کردار کشی ثابت ہوتی ہو۔ ہمارا کہنا یہی تھا، آپ سب جانتے ہیں نینو سے ریلیٹڈ بھی چیزیں باہر آئیں کہ بھئی یہ جو ہے اس کی جو ہے وہ نیوڈ پکچرز اس کے بڑی باجی کے دیور کے پاس ہیں، اس نے بنوائی تھیں، اور زبردستی بنوائی تھیں، بنوانے میں عائشہ کا ہاتھ تھا، ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، یعنی کہ سارے جو ہیں وہ اس حمام میں ننگے ہیں، یہ ہم اچھے سے جانتے تھے، لیکن ہمارا کہنے کا مقصد اس وقت بھی یہی تھا، اور یہی بات ہم نے کی تھی۔ آپ سب کو یاد ہوگا میرے اس کے اوپر کئی ریئیکشن پڑے جب میں نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ پبلک میں ایک دوسرے کو خود ننگا کریں گے۔ ہم تک بہت ساری چیزیں پہنچ چکی ہیں، لیکن ہم پبلک نہیں کریں گے،
اس لیے نہیں کریں گے کہ جو لوگ یہاں بیٹھ کر ستارہ کی کردار کشی کر رہے ہیں، اگر ہم بدلے میں ستارہ کی باجی کی کردار کشی کرتے ہیں تو پھر ہم میں اور ان جاہلوں میں کوئی فرق باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے ہم لوگوں نے اپنی زبانوں پر ایسا کوئی لفظ نہیں لائے تھے، بس ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی خدا را ان چیزوں کو ختم کر دو۔ یہاں تک کہ بڑی باجی، آپ سب کو یاد ہوگا جب یہ چیز مارکیٹ میں آئی تھی تو بڑی باجی نے کہا تھا میرے ماضی سے ریلیٹڈ، میرے کردار سے ریلیٹڈ ستارہ نے کچھ چیزیں میرے شوہر کو بتائی ہیں، حالانکہ وہ سب میرا ماضی تھا، اس کی وجہ سے میرے گھر پر بڑا برا اثر پڑا ہے۔ تو میں نے بات یہ کہی تھی کہ اگر آپ کا ایک ماضی تھا تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کر دوسری عورت پر انگلی اٹھانی چاہیے۔ پھر ایک بار اسی طرح جو ہے کہا جاتا تھا کہ پائل ملک کو ستارہ نے کہا ہے کہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میری بہن بھی یہ کرتی تھی، بلا بلا بلا۔ تو سب نے کہا کہ دیکھو ستارہ نے پائل ملک کے سامنے کنفیس کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ آدھی ادھوری بات کیوں کر رہے ہیں، کنفیشن کے پورے جملے کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ ستارہ نے کنفیس کیا ہے تو ستارہ کی وائس تو ہم نے سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم آپ کی کہی ہوئی بات کو سچ مان بھی لیتے ہیں تو پھر پورے جملے کو سچ ماننا چاہیے کہ بڑی باجی بھی یہی کام کرتی رہی ہیں۔ اور یہاں آ کر میں نے پبلک میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایک چھوٹی بہن بڑی بہن کو دیکھے گی یہ سب کرتے ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ خود جو ہے وہ پھر ایسی کوئی چیزیں نہیں کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے نا کہ اس بندی کے لیے یہ چیزیں پھر نارمل ہوں گی، عام ہوں گی۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ستارہ ایسی ہے، ستارہ نے سب کیا، لیکن اگر فار ایگزامپل آپ لوگوں کی بات رکھ لی جائے، ہیٹرز کی بات رکھ لی جائے اور مان لیا جائے کہ یہ بات سچ ہے تو پھر پوری بات، پھر پائل کی پوری بات سچ مان لی جائے، پائل سے ریلیٹڈ جو بات پبلک میں آئی تھی وہ پھر پوری کی پوری بات ہی سچ مان لی جائے، آدھی ادھوری اپنے مطلب کی بات کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ صرف اپنے مطلب کا پوائنٹ اٹھا کر اس کے اوپر آ کر اگلی کو ٹارگٹ کرنا غلط چیز ہے۔ دوسری چیز یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ مکافات عمل سے ریلیٹڈ جو ہے یہ بات، ویسے اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ کل رات میں میں سوچ رہی تھی کہ صبح میں ایک ریئیکشن ویڈیو بناتی ہوں، اور دیکھو صبح کرتے کرتے پھر یہ میرے دن کے 3-4 بج جاتے ہیں۔ تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے صبح اٹھو پھر فیملی کو ٹائم دو، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل چھٹیاں ہیں بچوں کی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے صبح ٹائم نکالنا۔ اکثر جو ہے وہ بچے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں اور پھر ساتھ آہستہ آہستہ ساری فیملی اٹھ جاتی ہے، تو ان کو نپٹوتے پھر ظہر اور یہ سارا ٹائم ہو جاتا ہے۔ خیر، تو رات کو میرے دماغ میں چیز آئی تھی کہ کیوں نہ میں صبح ایک مکافات کی ویڈیو بناؤں اور بڑی باجی کو آ کر یہ بات کہوں کہ آپ جو کچھ کرتی آئی ہیں کہیں یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پلٹ کر اس کا صلہ تو نہیں دے دیا۔ تو کیونکہ بڑی باجی نے ایک بات کہی تھی، یہ چیز میرے مائنڈ میں کل آ رہی تھی کہ بڑی باجی نے ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ میں اس کی سگی بہن تھی، یہ کہتی ہے کہ میں نے بہن کو یہ سب کرتے دیکھا ہے تو میں تو اس کی سگی بہن تھی، سے میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو تب اس کے اوپر میرا ریئیکشن آیا تھا، کیا کوئی گناہ کرنے کے لیے سگے سوتیلے اپنے پرائے رشتہ دار، دوست، پڑوسی، انجان، انون پرسن ایسا سوچ کے کیا جاتا ہے گناہ؟ ٹھیک ایسا تو نہیں ہوتا نا، گناہ، غلطی، جرم جو کچھ بھی ہے وہ کیا اس کا کوئی کرائٹیریا بنا کر کیا جاتا ہے؟ اور یہ بات بھی میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ اگر آپ کریں تو وہ جائز ہے، کیونکہ آپ نے کسی بہن کے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کیا، آپ نے کسی کزن کے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کیا، لیکن آپ نے کیا نندوئی کے ساتھ نہیں کیا، آپ نے کیا خاندان میں بہت ساری جگہوں پہ نہیں کیا، آپ نے کیا خاندان کے باہر اپنے گاؤں سے ریلیٹڈ جو ہے یہ چیزیں نہیں کی؟ آپ کے اپنے منہ کی بات ہے کہ وہ میرا پاسٹ تھا، وہ میرا ماضی تھا، صحیح ہے؟ پھر آپ کی اپنی بہن کے منہ کی بات ہے اور یہ وائس جو ہے وہ اب نکلی ہے، لیکن رات مطلب مجھے اب پتہ چلی ہے صبح کے بھی اس میں یہ ٹرانسلیشن میں یہ حصہ بھی شامل تھا، لیکن رات میں میرے من میں تھا کہ میں ایک ایسا ریئیکشن بناؤں جس میں کہ میں اس کی بڑی بہن کو مخاطب کر کے کہوں کہ بہن جو تم اتنی روئی پیٹی ہو نا، اور جو تم نے اتنے رونے ڈالے ہیں اور فریادیں ڈالی ہیں اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلی ہو اور اتنی سیاستیں کی ہیں، اتنے ایکٹیو مائنڈ کے ساتھ تم نے جو لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، اور اس کے باوجود بھی تم آ کے روتی پیٹتی رہی ہو، 2 سال سے تم رو پیٹ رہی ہو اور آ کے بیٹھ جاتی ہو میرے دائیں اور بائیں نے یہ کیا اور وہ کیا، تو کیا یہ وہ سب کچھ مکافات عمل نہیں ہے جو تم دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتی رہی ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ عامر جو تھا، یہ تم تو شادی شدہ تھی، تمہاری تو 2 بیٹیاں تھیں، اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے پاسٹ میں تو کیا وہ جائز تھی جو تم نے کی تھی؟ کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہی تھی؟ کیا تم جو عمل کر رہی تھی وہ حرام نہیں تھا؟ کیا وہ زی کے صیغے میں نہیں آتا تھا، ہے نا؟ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ تمہاری یہاں وہاں سے سننے کو ملا، ہم نے اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں، کیا وہ سب جائز تھا جس کو پبلک میں بیٹھ کے تم نے کہا کہ وہ میرا ماضی تھا، وہ میرا ماضی تھا؟ اب تمہاری اولاد اگر جوان ہو گئی ہے اور تم نے اپنا وہ ماضی چھوڑ دیا ہے
تو کیا تم بیٹھ کر یہاں پر دوسروں کی کردار کشیاں کرو گی؟ کیا تمہارے یہ آنسو، تمہارا یہ رونا پیٹنا، کیا وہ مکافات عمل نہیں ہے جتنے مردوں کے ساتھ تم ڈیل کرتی رہی، تم بات کرتی رہی؟ اسی طرح جہاز شاہ تھا، جہاز شاہ کو یہ لائی، جہاز شاہ کے ساتھ اس کی پرسنل چیٹ لیک ہوتی ہے جو یہ خود بھی کرواتی ہے، اور جہاز شاہ کی چیلیاں، جو جہاز شاہ کی چیلی تھی کوئی، وہ بھی لیک کرتی تھی۔ تو ایک بات مجھے بتائی جائے، کیا یہ بندی جو ہے جو یہ کرتی رہی وہ جائز تھا، اور اگر اس کے ساتھ ہو گیا وہ ناجائز ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ستارہ نے کیا یا نہیں کیا، یہاں تک ابھی تک میں نے کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اور میں نہ اپنا کوئی اوپینین رکھ رہی ہوں، میں صرف ایک سوال اٹھا رہی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر جو یہ کہتی رہی اس کو سچ بھی مان لیا جائے تو بی جو تم کر رہی تھی کیا وہی تمہارے ساتھ ہو گیا؟ پھر یہ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ، کہہ سکتے ہیں نا؟ تو انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے کردار کو بھانپنا چاہیے، خود کو آئینہ دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس بھی ہے آئینہ، دکھائیں کیا؟ تو وہ بات ستارہ وہاں کر رہی تھی، اور دیکھو قدرت نے مکافات کیا ہے اتنا بڑا کہ ستارہ کا کوئی انٹینشن نہیں تھا، وہ یہ وائس کسی سپورٹر کو کر سکتی تھی، ہے نا؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سپورٹر جو ہے پیڈ ہیں، سیلری لیتے ہیں، ان کو اسکرپٹ ملتا ہے، بائزڈ ہے، اسکرپٹڈ ہے، تو یہ وائس دشمن ہی کے پاس کیوں؟ وہ بھی ستارہ کی دشمن کے پاس کیوں ستارہ روتے ہوئے یہ باتیں کہہ رہی؟ کیونکہ ستارہ جسٹیفائی کر رہی ہے وہاں پر ان تمام معاملوں کو، ان تمام باتوں کو، کہ میں کر سکتی تھی، یہ باتیں تھیں، یہ راز تھی جو تمہاری ماں بھی جانتی ہے۔ اچھا، تمہاری ماں بھی جانتی ہے، وہ جو میں نے کہا نا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ آپ سب کو یاد ہوگا، اچھا 2 سال پہلے میں نے یہ بات آ کر کی تھی پبلک میں، اور کئی ریئیکشنز میرے پڑے ہوئے اس بات کے اوپر، جہاں میں نے بارہا یہ بات کی تھی کہ اس سب کچھ کے پیچھے بینا ڈی گریڈ ہے، بینا ڈی گریڈ ہے، بینا ڈی گریڈ ہے۔ اس سب کچھ کے پیچھے کیوں؟ کیونکہ میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا بینا ڈی گریڈ بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، خاص طور پر اس کی یہ بیٹی بھی ہے، اور ڈی ڈی اس کا بیٹا بھی اس سب کچھ کے پیچھے ہے۔ یہ مل کر جو ہے وہ کٹ پتلیاں بنایا ہوا ہے، انہوں نے ستارہ کو بھی، اس کی بڑی بہن کو بھی، ان کی ڈوریں چلا رہے ہیں، ان کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، اور پبلک میں تاکہ یہ ننگی ہو جائیں، پبلک میں ذلیل ہو جائیں۔ میں نے آ کر کہا تھا، اور کئی بار میں نے کہا تھا کہ بڑی باجی سدھرو، سمجھو، سب کچھ تم لوگوں کے خلاف جا رہا ہے، سب کچھ تمہیں خراب کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو بڑی باجی جو آ کر کہتی تھی کہ ستارہ کے سپورٹرز کا منہ بند کروایا جائے، یہ ہمیں جو ہے وہ آ کے ٹارگٹ کرتے ہیں، تم تو بیک سٹیج کیا کیا کرتی رہی ہو، کیا کرواتی رہی ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کرواتی رہی ہو، آیت کے لیے کیا کیا کرواتی رہی ہو، طیبہ کے لیے کیا کیا بکواس کرواتی رہی ہو، سب کچھ جو تم نے کیا وہ سب کچھ پبلک میں آیا، اور ساری دنیا نے سنا کہ تم کتنی جو ہے وہ نیک عورت ہو، اور کتنے اچھے وچار رکھتی ہو دوسروں کے بارے میں، اور کتنے زیادہ تم گڑھے کھودتی ہو بیک سٹیج بیٹھ کر، وہ تو لوگوں نے اچھے سے دیکھ لیا۔ میں نے یہ بات کتنی بار اگر پبلک میں کہی تھی کہ بینا ڈی گریڈ اور اس کی فیملی جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور وہ کیوں کر رہی ہے یہ تب بھی میں نے بتایا تھا، آج بھی میں بتاتی ہوں۔ دوستو، ستارہ یاسین جو ہے وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور تھی، اس نے A to Z آپ کو سب کچھ بتا رکھا ہے، A to Z۔ یہاں پر آ کر پبلک میں ستارہ کے ہیٹرز جو کہ اس کی بڑی باجی کے سپورٹرز تھے، سو کالڈ لیڈر نمبر پتہ نہیں کیا کیا کیا، تو وہ سب جو تھے وہ پبلک میں آ کر کہتے تھے کہ صدمہ جو ہے وہ اس کو بھیجتی تھی بچوں کی اسکول کی فی، کبھی کہتی تھی صدمہ جو ہے وہ اس کو بجلی کے بل بھیجتی تھی، کبھی کہتے تھے اس کے گھر میں تب بھی AC لگا ہوا تھا جو کہ ایک اس میں لگژری میں آ جاتا ہے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ اس کے بچے تب بھی اچھے اسکول میں پڑھتے تھے، یہ بھی ایک لگژری میں آ جاتا ہے پاکستان میں، اور یہ بندی کہتی ہے کہ ہمیں روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ دیکھو اس کی ساری ہیلپ جو ہے وہ صدمہ کرتی تھی۔ کبھی یہ یوں کہتے تھے اور کبھی کہتے تھے ستارہ بیڈ کریکٹر وومن ہے، یہ غلط جگہ سے کماتی تھی اور اپنی یہ چیزیں پوری کرتی تھی، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں بولتے رہے۔ جبکہ بڑی باجی اور بڑی باجی کی ماں سے ریلیٹڈ، یعنی کہ ستارہ کی ماں سے ریلیٹڈ بھی یہ بات جو ہے بڑی باجی کے دیور نے بھی آ کر کہی تھی کہ اس کی ماں اگر کماتی تھی، مزدوریاں کرتی تھی تو وہ ستارہ کو بھیجتی تھی، یعنی کہ دونوں طرح کی باتیں کی جا رہی تھی۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ ماں بھیجتی تھی، اور کبھی کہا جاتا تھا بڑی باجی بھیجتی تھی، اور کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے غلط جگہ سے، غلط دھندے سے پیسے کماتی ہے، یعنی کہ خود بھی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر آپ متفق نہیں تھے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، اس کو بہت بڑا ثبوت ملتا ہے کہ ستارہ غلط جگہ سے نہیں کماتی تھی۔ یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس کو بہن اور ماں بھیجتے تھے، اور وہ جیلسی جو ہے وہ بینا ڈی گریڈ کے اندر کہیں نہ کہیں پنپتی رہی۔ آپ سب کو یاد ہوگا جب ستارہ کے کردار پر بات کی گئی تھی، جب یہ دونوں بہنیں لڑی تھی، تو جلے بھنے ہوئے درزی ماموں اور بینا کے اپنے اپنے چینل سے ویڈیوز آ رہی تھیں اور دھڑا دھڑ آ رہی تھیں، جس میں کہ بینا ڈی گریڈ بیٹھ کے بولتی تھی کہ اب میں بھی راز کھولوں گی اور میں بھی بتاؤں گی کہ ہم کیسے تھے اور ہمیں کتنا کچھ دیکھنا پڑا اور جھیلنا پڑا۔ اور یہ گنجا درزی ماموں بھی آ کے بیٹھ جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ہم سے پوچھو کہ ہم بنا باپ کے کیسے پلے ہیں، اور ہمارے ساتھ سوتیلوں والا سلوک ہوتا تھا۔ کبھی بینا کی ویڈیو آ رہی ہوتی تھی
کہ ہم نانی کے پاس رہتے تھے اور ہماری ماں جو ہے وہ ان کو پالتی تھی اور عیاشیاں ہوتی تھیں، تب بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھو جو بات میں کر رہی تھی وہ بات پبلک میں آ رہی ہے کہ یہ ساری چال، یہ ساری جیلسی اس گنجے ندیم کی اور بینا ڈگریڈ کی ہے، یہ اپنے بچپن کے بدلے لے رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی تھی، بینا ڈگریڈ کو یہ تھا کہ ماں اور جو ہے وہ صدمہ باجی ہے وہ ستارہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، پھر کما کے کھاتی ہوں، جبکہ ستارہ جو ہے وہ ایک باعزت طریقے سے ایک سیلون میں جاب کرتی ہے، اس کے گھر کے اندر بہت ساری فیسلٹیز ہیں۔ ستارہ نے اپنا بھلے ایک روم کا اپارٹمنٹ لے رکھا ہے لیکن ذاتی گھر لے رکھا ہے۔ میں جو ہے وہیں جو ہے وہ سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہوتی ہوں، میں کوٹھیوں پہ پکاتی ہوں، یہ کام کرتی ہوں، میرا گزر بسر ایسا ہے، اور ستارہ کا لائف سٹائل ویسا ہے، حالانکہ ماں ہم دونوں کی ایک ہے، ہاں باپ الگ الگ ہے۔ تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ بینا ڈگریڈ تم جو کر رہی ہو بالکل غلط کر رہی ہو۔ اور ستارہ اگر آج ایک کمرے کے ایک روم کے گھر میں اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے کئی بار بتایا کہ میرے باپ کا پیسہ ہے، میرا باپ باہر کماتا تھا، ٹھیک ہے۔ تم اگر کہیں جو ہے ایز اے میڈ کام کر رہی تھی تو وہ تمہارا نصیب تھا، اور تمہارے باپ نے تمہیں بچپن سے ہی دھتکار دیا تھا۔ آج جس باپ کے پاس جا کے تم بیٹھتی ہو، اس باپ سے تب بھی اپنی بیوی بچے نہیں سنبھالے گئے، اب بھی نہیں سنبھالے گئے۔ اس کی بیوی آج بھی کسی اور ملک میں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کما رہی، اس کے بچوں کی منگنیاں، شادیاں، جو کچھ ہو رہا ہے پیچھے، وہ کبھی پاکستان آئی ہی نہیں، وہ آ ہی نہیں سکتی، اور بچے یہاں مزدوریاں کر رہے ہیں اور مر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس کے لیے کما رہی ہے اور وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں کیا ہے، کیا کام کرتی ہے۔ خیر ہمارا لینا دینا بھی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد سارا یہ ہے کہ تمہارے باپ میں نالائکی تھی، تمہارے باپ کی وجہ سے تم لوگ سڑک پر آئے تھے۔ تمہارے باپ نے ستارہ کی ماں کو، تمہیں اور تمہارے بھائی کو تپتی دوپہر میں گھر سے نکالا، کئی بار رات میں گھر سے نکالا، اور طلاق بھی دے دی تمہاری ماں کو کسی اور عورت کے چکر میں، یا جو کچھ بھی کیا بلا بلا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری جو محرومیاں تھی وہ تمہارے باپ کے ہاتھوں تھی، اور تم نے اپنی محرومیوں کا بدلہ پھر آ کر لیا ستارہ سے۔ حالانکہ قدرت نے اس کو باپ بھی دیا تھا، باپ محنت کرنے والا بھی تھا، باپ کمانے والا بھی تھا، باپ نے اتنی پراپرٹی چھوڑی تھی کہ آج بھی نی نجمہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی، اس گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ آج بھی کچھ نہ کچھ اس قابل ہیں کہ اپنے ان کی کچھ نہ کچھ زمینیں بچی ہوئی ہیں، یعنی کہ اس کا باپ جو ہے وہ بہت زیادہ محنتی تھا۔ تو تم نے اپنی ساری جیلسی جو ہے وہ آ کر ستارہ پر نکالی۔ اس بندی کو موقع ملا ہے کہ اب میں ستارہ اور صدمہ کو پبلکلی لڑواؤں گی بھی، ذلیل بھی کرواؤں گی، اور میری بدروح کو یعنی کہ میری روح کو اللہ معاف کرے سکون مل جائے گا۔ یہ باتیں میں نے تب بھی کی تھی کہ سب کچھ کے پیچھے بینا ڈگریڈ کا ہاتھ ہے، بھلے یہ چیزیں سچ ہیں، بھلے یہ چیزیں جھوٹ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن اس معاملے کو الجھانے میں، اس ڈور کو پھنسانے میں، اس معاملے کو پبلک میں لا کر گندا کر کے رکھنے میں یہ ماں، بیٹی اور بیٹے کا ہاتھ ہے۔ اور وہ بات آج ثابت ہوئی، کیوں؟ کیونکہ یہ وائس ستارہ کی طرف سے لیک نہیں ہوئی، ستارہ کے کسی سپورٹر کی طرف سے لیک نہیں ہوئی، بلکہ ستارہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وائس ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ وائس آج کی نہیں، 1 سال پہلے کی کسی بندے کو پرووائڈ کر دی گئی تھی، جس نے کہ اس کا ایک پیس اٹھا کر چلایا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو بینا ڈگریڈ ہے یہ سگی صدمہ کی بھی نہیں تھی، نینو اور بینا اور ڈی ڈی یہ سگے صدمہ کے بھی نہیں تھے، یہ سگے ستارہ کے بھی نہیں تھے، یہ موقع پرست تھے، یہ اپنی محرومیوں کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو دوستو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو قدرت ہے، یہ تو قدرت ہے جو پتہ نہیں کیسے ستارہ کے حق میں سب کچھ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ستارہ کو جتنا پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، جتنا تڑپانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، جتنا اس کو چاروں چھانے چت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، رب جو ہے بار بار اس کو موقع دیتا ہے، وہ پھر اٹھتی ہے، پھر کھڑی ہوتی ہے اور پھر اپنے کام پہ لگ جاتی ہے۔ یہ ہے اس کی نیکی، اس کی اچھائی جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتی چلی آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اس پیسے سے جو وہ یوٹیوب سے کما رہی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اکیلے نہیں کھاتی، وہ بہت سے لوگوں کو لے کر چلتی ہے، بہت سے گھروں کا چولہا اس کی وجہ سے جلتا ہے، اور اس کی بڑی بہن جو ہے یہاں تک کہ اس کے گھر کا چولہا بھی اسی کی وجہ سے جلتا ہے۔ خیر دوستو، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔